اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلو علیہ۔ چاند تاروں سے جو منزل کا پتہ دیتا ہے وہی خورشید کی کرنوں سے ضیاء دیتا ہے۔ میں اسے چھوڑ کے بندوں سے بھلا کیوں مانگوں، وہ مجھے میری طلب سے بھی سوا دیتا ہے۔ زلزلے اس کی حکومت کا بیان ہے لوگو، زلزلے اس کی حکومت کا بیان ہے لوگو، ایک جھٹکے میں جو دنیا کو ہلا دیتا ہے۔ اور ذکر آل پیمبر میں فنا کر کے وہ مجھے عشق محمد کی جزا دیتا ہے، وہ مجھے عشق محمد کی جزا دیتا ہے۔ کسی کی آنکھ میں آنسو اتار دیتا ہے، کسی کے دل کو وہ صبر و قرار دیتا ہے۔ کبھی امیر کو ٹھوکر پہ مارتا ہے وہ، کبھی غریب کی قسمت سنوار دیتا ہے۔ خیال رکھتا ہے سب کی ضرورتوں کا وہ، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے، کسی کو نقد کسی کو ادھار دیتا ہے۔ اللہ رب العزت کا کرم فضل اور جتنا شکر بجا لائیں کم ہے۔ آج ایک مرتبہ پھر ادارہ تعلیمات اسلامیہ خیابان سر سید راولپنڈی میں ہم اور آپ جمع ہیں حسب روایت ہر سوموار کی طرح۔ قبلہ شاہ جی ہمارے سرپرست اعلیٰ اور اس ادارے کے سرپرست اعلیٰ، اور نہ جانے اہل سنت کہ کتنے زمانے تک سرپرستی آپ نے فرمائی اور آج بھی فرما رہے ہیں۔ آپ کی قائدانہ صلاحیتوں میں ہم پنپ رہے ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے۔ 6 ستمبر یوم دفاع پاکستان پر اتنا خوبصورت، انمول اور بہترین موضوع منتخب کرنے پر میں شاہ جی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، کیونکہ اغیار نے یہ فلسفہ اختیار کیا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، مگر اس اسلام کے اصول اس سے ذرا جدا ہیں۔ اس میں ہر چیز فیر نہیں ہے، بس وہی اصول اور قواعد و ضوابط جنگوں میں جو حکمت عملی رسول انام صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کی۔ حضرت سلمان فارسی فارس کی ٹیکنالوجی کو جانتے تھے۔ رسول انام کی جنگی حکمتوں کو سلام پیش کیجئے آج کے دن، اور آج کی جو نشست سجی ہے صدائے محراب کی، قبلہ شاہ جی مفکر اسلام مفسر قرآن حضرت پیر علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفاعی جنگی حکمتوں پر، دفاعی حکمتوں پر جب بات کریں گے، اس موضوع کو جب آپ اپنی فکر بخشیں گے تو آج بہت کچھ لے کر ہم بھی اور ہمارے ناظرین بھی اٹھیں گے۔ میں آیات بینات کی تلاوت سے باقاعدہ آج کی نشست اور آج کے صدائے محراب کا آغاز کیا چاہتا ہوں۔ دنیا بھر کے ناظرین دلوں کو تھام کر آیات مقدسہ کی تلاوت سماعت کیجئے، کیونکہ حضرت علی فرماتے ہیں جب میں چاہتا ہوں میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب یہ چاہتا ہوں کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ آئیں قرآن پڑھا بھی جائے گا، سنا بھی جائے گا۔ معروف و ممتاز عالمی شہرت یافتہ قاری قرآن جناب قاری مشتاق انور صاحب سے گزارش کروں گا تشریف لائیں، تلاوت کلام مجید سے آج کی اس محفل مبارکہ کا آغاز فرمائیں۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل
من رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا
فالمغيرات صبحا والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور ربهم بهم يومئذ لخبير صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ آیات بینات کی خوبصورت تلاوت قاری مشتاق صاحب کرنے کی سعادت حاصل کر رہے تھے۔ جو دین متین انسان کو اپنی جان لینے کا حق نہ دیتا ہو، جس دین میں خودکشی حرام ہو، یہ اختیار بھی نہ ہو کہ اپنی جان لے سکے انسان، تو وہ دین یہ اجازت کیسے دے سکتا ہے کہ ناحق کسی اور کی جان لی جائے؟ اسلام جنگ میں کبھی پہل نہیں کرتا، لیکن اگر جنگ مسلط ہو جائے تو اسلام اپنا بھرپور دفاع کرتا ہے۔ کربلا کے میدان میں بھی یہ منظر ہم نے دیکھا کہ کربلا والوں نے جنگ نہیں کی
بلکہ کربلا والوں سے جنگ کی گئی، پہل نہیں کی، لیکن پھر دفاع کتنا بھرپور ہوا۔ لیکن جنگ کا پہل نہ کرنا اور جنگ میں سبقت نہ لے جانا، اس پر ایک مسدس میرے زیر غور آیا، زیر فکر آیا، آپ حضرات کی گوش گزار کرتا ہوں۔ برچھیاں تول کے ہر غول سے خونخوار بڑھے، برچھیاں تول کے ہر غول سے خونخوار بڑھے، نیزے ہاتھوں میں سنبھالے ہوئے اسفار بڑھے، تیر جوڑے ہوئے جلو میں کماندار بڑھے، بولے شہیاں سے ابھی کوئی نہ زنہار بڑھے، اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں، میں علی زادہ ہوں سبقت مجھے منظور نہیں۔ اسد حق کے گھرانے کا یہ دستور نہیں۔ اور پھر جب دفاع اپنا بھرپور کرنے کی باری آتی ہے تو کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، کہیں دشمن کے پیادے کہیں اسوار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے، جس طرف دیکھ لیا شیر نے دو چار گرے۔ دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، دشمن آل محمد سے نہ رکھو امید، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے، اس کے سائے میں نہ بیٹھو کہ جو دیوار گرے۔ اور لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے، بڑے قیمتی مصرے ہیں مگر آپ کی قیمتی داد کا میں منتظر ہوں کہ کب آتی ہے، کون سا مصرع آپ تک پہنچتا ہے۔ لڑکھڑاتی ہوئی دنیا میں سنبھلنے کے لیے ہم در حیدر کرار پہ 100 بار گرے، ہم در حیدر کرار پہ 100 بار گرے۔ اس طرح موت پہ جا پڑتے تھے انصار حسین، اس طرح موت پہ جا پڑتے تھے انصار حسین، جیسے بازار محبت پہ خریدار گرے، جیسے بازار محبت پہ خریدار گرے۔ اس کو کہتے ہیں شجاعت کی لغت میں عباس، ہاتھ ہو جائیں قلم اور نہ تلوار گرے۔ اور اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب، اس نے خطبات کے لشکر کو دیا یوں ترتیب، پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے، پہلے سرکار گرے بعد میں دربار گرے۔ بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت ملک پاکستان کے بہترین نعتگو حضرات کی صف میں جس شخصیت کو آپ کھڑا دیکھتے ہیں، ہر ایک کلام ان کا مقبول خاص و عام ہوا، پاکستان ہی میں نہیں بلکہ دنیا کے کونے کونے میں پڑھا جانے لگا۔ انہوں نے اپنے لیے سامان بخشش کر لیا اپنے قلم سے۔ میری مراد جناب الحاج سرور حسین نقشبندی صاحب سے ہے۔ حدود طائر سدرہ حضور جانتے ہیں، کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں۔ تشریف لائیں اور بارگاہ رسالت مآب میں نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ حمد سے آغاز کر رہا ہوں اور چند اشعار نعت کے اور چند آج کے دن کے موضوع کی مناسبت سے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ دعائیہ اشعار ہیں۔ کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، کرم کا میں آسی ہوں مجھے حیران رکھنا، میں آسی
اور تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، تیری رحمت فزوں تیرے غضب سے، خدایا اس یقین کا مان رکھنا، خدایا اس یقین کا مان رکھنا، اور فقط لا تقنطوا من رحمت اللہ، فقط لا تقنطوا من رحمت اللہ، میرے کتبے کا یہ عنوان رکھنا، میرے کتبے کا یہ عنوان رکھنا، سونپ کر سرور اسی کو، بس ہمارا کام ہے ایقان رکھنا، ہمارا کام ہے ایقان رکھنا، کرم کا رحمتوں کا دان رکھنا، میں عاصی ہوں مجھے حیران رکھنا، دو تین اشعار نعت پاک کے، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، کوئی لمحہ بھی تیرے ذکر سے خالی نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا، ایک بار ذرا مل کے کہہ لیں سب، میں تیرے بعد کسی در کا سوال، اور محبت سے کہہ لیں، میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا، اور کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزل جیسا، کوئی پیدا نہ ہوا تیرے معزل جیسا، پھر
اذانوں میں کبھی سوز بلال نہ ہوا، پھر اذانوں میں کبھی سوز بلال نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا۔ اور حاصل کلام شعر، تیری امت کے سوا اور کسی امت میں، تیری امت کے سوا اور کسی امت میں کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزال نہ ہوا، کوئی رومی نہ ہوا، کوئی غزال نہ ہوا، میں تیرے بعد کسی در کا سوال نہ ہوا۔ اور آخر میں ہماری یہ خوش قسمتی ہے کہ قبلہ شاہ جی کی برکت سے کہ کوئی بھی ایام ہو، کوئی بھی دن ہو، تو اس کی مناسبت سے قبلہ شاہ جی بھی موضوع کا انتخاب کرتے ہیں اور ہمیں بھی اس حوالے سے کچھ نہ کچھ پیش کرنے کی اللہ توفیق عطا فرماتا ہے۔ دعا کیجیے اللہ اس وطن کو سلامت رکھے، اس وطن کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والوں کی حفاظت فرمائے، اور اس کے رہنے والے ہر پاکستانی کی اللہ کریم خیر فرمائے۔ دعائیہ اشعار پیش کرتے ہوئے میں اپنی حاضری مکمل کرتا ہوں۔ ایک بار ذرا محبت سے درود پاک کا نذرانہ پیش کر لیجئے۔ صلی اللہ یا رب میرے وطن کی فضاؤں کی خیر ہو، مل کے ذرا شامل ہو جائیے اور کہیے یا رب میرے وطن کی فضاؤں کی خیر ہو، یا رب میرے وطن کی فضاؤں کی خیر ہو، اس کے ایک ایک پیڑ کی چھاؤں کی خیر ہو، اس کے ایک ایک پیڑ کی چھاؤں کی خیر ہو، اور قربان جنہوں نے دیس پہ لختے جگر کیے، قربان جنہوں نے دیس پہ لختے جگر کیے، ایسے دلیر باپوں کی ماؤں کی خیر ہو، ایسے دلیر باپوں کی ماؤں کی خیر ہو۔ اور صدائے محراب سے یہ آواز گونجنی چاہیے، مل کے کہہ دیں یا رب میرے وطن کی فضاؤں کی خیر ہو،
اور جن کے سروں کے تاج وطن پر ہوئے نثار، جن کے سروں کے تاج وطن پر ہوئے نثار، تا عمر ان کے سر کی رداؤں کی خیر ہو، تا عمر ان کے سر کی رداؤں کی خیر ہو۔ وقت ہو گیا ہے لیکن میں چاہتا ہوں یہ شعر ضرور میں پیش کروں کہ پرچم لپیٹ کر جو لحد میں اتر گئے، پرچم لپیٹ کر جو لحد میں اتر گئے، ان کے گھروں سے اٹھتی نواؤں کی خیر ہو، ان کے گھروں سے اٹھتی نواؤں کی خیر ہو۔ اور معذرت چاہتے ہوئے مقطع شاہ جی کی اجازت سے، سرور چٹان بلکہ جو سرحد پہ ہیں کھڑے، سرور چٹان بلکہ جو سرحد پہ ہیں کھڑے، ایسے بہادروں کی وفاؤں کی خیر ہو۔ ماشاءاللہ۔ اور مقطع جب شاعر منقطع کرتا ہے اپنا کلام تو مقطع یوم دفاع پاکستان کے لیے موضوع ترین تھا، ماشاءاللہ بہت خوبصورت۔ جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، دفاع کی بات ہے، بہادری اور شجاعت کی بات کرتے ہیں، جس ہاتھ سے بنتا رہا امکان کے تانے، قدمین رسالت پہ وہی ہاتھ رہا ہے، سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو عالم، سائے کی طرح پھر بھی علی ساتھ رہا، سایہ بھی نہیں رکھتے تھے سرکار دو، خوشبو نہ آئے جس میں، محمد سماعت کریں اور ثنا خان کو بلا رہا ہوں، خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے۔ یہ محمد اتنے اس طرح کے مصرے کبھی میرے زیر انتخاب آتے نہیں ہیں، آ بھی نہیں سکتے، اور کیونکہ بڑا نازک آدمی ہوں میں شعر کے انتخاب کے معاملے میں، لیکن اس کی بیت اتنی مضبوط ہے، یہ 3 مصرے سنیں، بیت سماعت کیجئے گا، اللہ اکبر، ماحول بدل جائے گا، یہ میرا دعویٰ ہے۔ خوشبو نہ آئے جس میں وہ کاغذ کا پھول ہے، حب علی بغیر عبادت فضول ہے، حق ہے علی کے ساتھ یہ قول رسول ہے، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا، کعبے میں بھی مرے گا۔ جو بھی علی کے عشق سے دامن بچائے گا، کعبے میں بھی مرے گا تو دوزخ میں جائے گا۔ تصویر کائنات کا عکاس ہے علی، دل کو جگا دے جو وہی احساس ہے علی، اے بندہ مومن تیرا دل کیوں اداس ہے، نعرہ لگا کے دیکھ تیرے پاس ہے علی، نعرہ حیدری۔ الحاج محمد عامر فیاضی صاحب، عالمی شہرت یافتہ ثنا خان، سینئر ایگزیکٹو پروڈیوسر ARY QTV، تشریف لائیں، قبلہ شاہ جی کی سرپرستی اور مائیت میں اور آپ کی نگاہ کرم میں پنپتے ہوئے لوگ، الحاج محمد عامر فیاضی صاحب۔ وقت کیونکہ بہت ہو چکا ہے، درود پاک نذرانہ حضور کی بارگاہ میں پیش کیجئے، پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیہ
حبیب اللہ کرم جب آل نبی کا شریک ہوتا ہے تو لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. درود آل محمد کی یہ فضیلت ہے کہ لا شریک بھی اس میں شریک ہوتا ہے. پڑھی صلی اللہ علیہ رسول اللہ وسلم علیک یا جانا انا فی عطش وسخاء برسنہارے رم جھم برسنہارے رم جھم بس دو بوند ادھر بھی گرا جانا لم یات نظیروں کا کی نظر مثلے تو نہ شد پیدا جانا. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے. ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ. آپ مل کے پڑھیں جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. کل پل سے ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. زہرا کا وہ بابا ہے حسنین کا نانا ہے. نفس امارہ کمارا یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کمارا یا علی. آپ سب مل کے یا علی کہنے کے بعد نفس امارہ کمارا یا علی کہنے کے بعد اپنا مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد
ادب نہ مستقبل سوارا یا علی کہنے کے بعد پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہے پہلے میں مشکل میں تھا اب مشکلیں مشکل میں ہے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد مزہ نہیں آیا مل کے بولے کیسا بدلا ہے نظارہ یا علی کہنے کے بعد کیسا بدلا ہے نظارہ کیونکہ میرے دل کی زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں آپ سب مل کے پڑھیں میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میرے دل کے زمین پر ہے قدم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا میری نسلوں پہ ہے دست کرم زہرا کے بچوں کا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا زمانے کا کوئی بھی رنج اسے رسوا نہیں کرتا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا سکونت پالے جس سینے میں غم زہرا کے بچوں کا ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کے ہزاروں کوششیں کر لی زمانے نے جھکانے کے مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا مل کے بولے مگر جھکنے نہیں دیتا بھرم زہرا